الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں دلیل بیان کی کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کیوں؟ وہ دلیلیں ہم پڑھا رہے ہیں، اس میں نمبر 8 کہ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی کا معنی سب کو خبر ہے۔ کرسی جس پر آدمی بیٹھتا ہے، طلباء بیٹھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ کرسی کا معنی کرسی۔ سلف کے نزدیک اس کا معنی کرسی۔ سلف صالحین اس سے معنی کرسی ہی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے، اور کرسی کے وجود پر ہمارا ایمان ہے۔ بہت سارے لوگ بھٹک گئے۔ بعض نے کہا اس کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، بعض نے کہا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے بھی انکاری، یعنی عقل کے منافی جو اللہ کی صفات ہیں وہ سب کے انکاری۔ اب کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے تو اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ایک جگہ پر ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا تعویلیں اور اس کی بیان کرتے۔ سلف کا عقیدہ کیا، اسلام کی شرع کیا کرسی کے بارے میں؟ کرسی اللہ کی ہے، لفظ ہے قرآن مجید میں واسع کرسیہ، اس کی کرسی، کرسی موجود ہے۔ اب اس پر تو ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے کہ اس سے مراد سلطنت ہے، اس سے مراد علم ہے، نہ۔ کرسی معنی کرسی۔ اب کیسی کرسی ہے ہم نہیں جانتے، اصل بات کیسی کرسی ہے ہمیں نہیں خبر، کیونکہ انسان کے بس میں ہی نہیں یہ بات، بس میں نہیں ہے۔ ہم کتنی عقلی گھوڑے دوڑا لیں، ہماری عقل ناقص اور بیکار ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور اس کرسی نے آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ واسع۔ اللہ، کیسی کرسی ہوگی، سبحان اللہ۔ کیسی ہے وہ کرسی کہ آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، بس۔ تمثیل، تعویل، تعطیل ہم اس میں جاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ جو اس میں جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔
وہ تعویلیں کرے گا، مولانا مودودی کی طرح، سر سید کی طرح، اصلاحی کی طرح، فلاں کی، یعنی کرسی نہیں ہو سکتی، انکار کر دے گا اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اور توحید الاسماء والصفات کا اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ بہت سارے مفسرین نے کرسی کا انکار، عرش کا انکار، اللہ کے ہاتھ کا انکار، اللہ کی پنڈلی کا انکار، سب کا صفایا کر دی۔ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کی کرسی ہے؟ آگے نہ جاؤ نا، کہ کرسی پھر کیسی ہوگی، اس پہ اللہ بیٹھا ہوگا، تعویلیں کریں گے اس کی، پھر مثال بیان کریں گے۔ اللہ کی تو کوئی مثال نہیں، مثال نہیں بیان کی جا سکتی، کیسی ہے جیسے اس کی شان کو لائق۔ دیکھو جی، انسان بھی کرسی پر بیٹھا ہے، میں کرسی پر بیٹھ کر درس دے رہا ہوں، خطبہ دے رہے ہیں، حکام بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، تو پھر تو اللہ کی مشابہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے۔ ہمارا عقیدہ کہ یہ وہ کرسی انسانوں والی کرسیوں کی طرح نہیں، کیسی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورۃ ذاریات 28 نمبر آیت میں وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے اسے ایک بہت علیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب اللہ تعالیٰ بھی علیم ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا ہم انکار کر دیں کہ اس سے مشابہت لازمی آتی ہے، تشبہ ہوتا ہے کہ اللہ تو علیم نہیں ہوگا کیونکہ بندے کے لیے جو آ گیا، انسان موجود ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا انکار کر دیں کہ مشابہت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی صفات جس طریقے سے آئی ہیں، اللہ کا مسکرانا، اللہ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، من و عن اسے مان لیجئے بس۔ اب اللہ کیونکہ الہ ہے، اور یہ کرسی اللہ کے معبود برحق ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں کسی کی ایسی کرسی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک ہے دنیا کی مشابہت سے۔ اس کی کرسی جس نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیا، اوہ اللہ اکبر، ان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ کیسی ہوگی؟ کتنی ہی عقل دوڑائیں نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ ناقص علم، عقل بھی ناقص، ویسی ہی جیسے اس کی شان کو لائق ہے، بس یہ عقیدہ رکھیں۔ نمبر 9، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، حفظهما یہ نمبر 9 ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، یعنی تھکنا جو ہے، تھکاوٹ، یہ کہ عیب ہے، اور اللہ عیبوں سے پاک ہے، بے عیب ہے وہ تو، ساری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب ان دونوں کی حفاظت زمین اور آسمان کی، اس کا معنی ولا یعودہ کا معنی، یعودہ کا معنی کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا، مشقت میں ڈال دینا۔ کسی نے وزن اٹھایا ہوا ہے یا کسی کی حفاظت کر رہا ہے، تنگ ہو گیا ہے، مشقت میں پڑ گیا، مخلوق کتنی بڑی کیوں نہ، آسمان سے بڑی، زمین سے بڑی، کیا چیز مخلوق ہے نہیں، یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی،
کتنی بڑی مخلوق کیوں نہ، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ پر زمینوں کی، آسمانوں کی حفاظت کوئی بوجھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، الہ ہے۔ تھکاوٹ عیب ہے۔ اب اتنی بڑی مخلوق کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی تو انسان کی حفاظت اسے تھکائے گی؟ مخلوقات کی حفاظت اسے تھکائے گی؟ دنیا میں کتنی مخلوق، چرند پرند درندے، انسان، جانور، حشرات، نباتات، جمادات، یہ ساری مخلوق، ان سب کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ تھکتا بھی نہیں۔ اب یہ کہا جائے کہ میرے سر پر میرے پیر کا ہاتھ ہے اور وہ حفاظت کر رہا ہے، وہ تو بیچارہ خود ٹن ہوا پڑا ہے، نیند آ گئی ہے اس کو، تھک گیا ہے وہ تو، اس کے دروازے کے باہر تو خود باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اندر نہ آ جائے، اس کو اٹھا نہ دے، نیند خراب نہ ہو جائے، سر درد ہو جائے گا پیر صاحب کو۔ سبحان اللہ۔ جو خود تھک جائے وہ کسی کی حفاظت کر سکتا ہے؟ دیکھیں کتنا خوبصورت نقطہ ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق کی حفاظت کر رہا ہے، اسے تھکاوٹ نہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی حفاظت نہیں کرتا اللہ، کہ اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر جا کر سوال کیے جا رہے۔ اور یہ قوم کو بے وقوف بنانے والی یہ صوفیوں کا نظام، آستانے اور یہ گدی نشینوں کا نظام، کہ آپ جہاں بھی ہوں گے میرا ہاتھ آپ کے سر پر ہوگا۔ کتنا لمبا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، کتنا لمبا ہاتھ ہے۔ اور وہ کہانیاں گھڑیں گے، اس بیچارے کا تو ہاتھ اتنا ہے کہ اگلی جب تک جھک کر اس کے سامنے سر نہ کریں، وہ اتنا ضعیف ہے، سر پر ہاتھ نہیں پھیر سکتا، اور ہزاروں میل اس کا ہاتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے مشرک کی عقل کتنی پردہ پڑا ہوتا ہے۔ پیر صاحب سے ملنے جاتا ہے، آگے ہو کر اپنے بچے کو تھپکی دلاتا ہے، پیر صاحب ذرا تھاپڑا دو، پیر صاحب ذرا تھاپڑا مارو، اور بڑا خوش ہو کر آتا ہے، جھک جاتا ہے اس کے سامنے۔ عقل کے اندھو، اس وقت وہ شخص، تم لائن میں لگے ہوئے ہو، تمہارے کندھے پہ آ کر تھاپڑا نہیں دے سکتا، تھپڑ نہیں مار سکتا برکت کے لیے کہ تم لائن میں لگ کر اس کے قریب پہنچتے ہو، چومتے ہو، چاٹتے ہو، اور اس کا ہاتھ اپنے سروں پر لگواتے ہو، اور پھر پیر کہتا ہے تم جہاں بھی ہوگے میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہوگا۔ یہاں لائن میں تو پہنچا نہیں، وہاں کیسے پہنچ جائے گا؟ اور جب وہ سویا ہوا ہوگا، تھکاوٹ ہوئی بھی ہوگی، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ جب وہ آرام کر رہا ہوگا، اس وقت تمہارے سر پر ہاتھ کس کا ہوگا؟ اللہ اکبر، معبود برحق، جو تمہاری ہر وقت نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، یہ بیٹھے ہوئے ہیں دو، نیکی والا بھی اور بدی والا بھی، لکھ رہے ہیں۔ رب کے فرشتے تمہاری حفاظتیں کر رہے ہیں۔ تم صبح کو اٹھ کر دعا پڑھ رہے ہو، آسمان کا فرشتہ تمہارا چوکیداری کر رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کے در پر جا کر اور اس کا ہاتھ کہتے ہو جی جہاں بھی ہوں گے۔ مجھے کہا تھا ایک بزرگ نے، پیر محمد دین، میں کئی میل پیدل چل کر اس کے گاؤں پہنچا، انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ کام کرنا، آپ کے سر پر ہاتھ ہوگا میرا۔ میں ہنس پڑا، سبحان اللہ، آپ کا ہاتھ تو میں نے کہا بیٹھک سے باہر نہیں جاتا، کمرے سے، وہاں کیسے پہنچ جائے گا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ نمبر 10،
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سب سے بلند علی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، بلندی اور عظمت، سب سے بلند اور سب سے بڑا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ وہ بلند ہے۔ سجدے میں پڑھ کر رکوع میں جاتے ہو سبحان ربی العظیم، کہ یہ جو جھکنا ہے اور رکوع کرنا ہے اللہ تو اس سے پاک ہے، سبحان، تو پاک ہے، یہ تو ہمیں لائق ہے کہ تیرے سامنے ذلت اور خاری کی حیثیت پیش کریں، عز اور انکساری سے ہم تیرے سامنے جھک جائیں، تو بلند ہے علی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بہت بلند ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی عظمت کا مالک ہے۔ اس لیے جب سب سے بلند وہ ہے، سب سے قریب بندے کے وہ ہے، سب سے بڑی عظمت اس کی ہے، کبریائی اس کی ہے، تو پھر داتا اور دستگیر بھی وہی، عبادت کے لائق بھی وہی۔ تمہارے یہ بزرگ کتنے بلند ہیں، جوانی کا پیر، پھر بوڑھا ہوتا پھر جھکتا جھکتا کدھر؟ قبر میں، مٹی کے اندر۔ اور ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، وہ بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ، بہت، اس سے زیادہ بلند تو کوئی ہے نہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا نا، اپنے وزیر حامان میرے لیے ایک محل بنا، میں آسمان پر جا کر جھانک کر دیکھوں اس کے الہ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پانی کا ایک جھٹکا ہی آیا اور کہنے لگا موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کر آتا ہوں، ایک جھٹکا ہی آیا تھا۔ تو وہ علی بہت بلند، بہت عظمت والا۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ واحد ہی رہے گا، نہ اس کی جمع نہ اس کا تثنیہ۔ دیکھو اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد۔ بلال حبشی کیا کہہ رہے ہیں؟ احد، وہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اگر دو ہوں لفسدتا، فساد پھیل جائے گا آسمانوں اور زمینوں میں، اگر دو ہو جائیں تو لفسدتا، وہ اکیلا ہے۔ اب اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کی جمع نہیں ہے، تثنیہ نہیں ہے، تثنیہ نہیں۔ تو نمبر 10 وَهُوَ الْعَلِيُّ، بہت بلند، نمبر 11 العظیم، اور نمبر 12 وہ اکیلا ہے، اللہ۔ یہ اللہ کا لفظ بھی اس کی توحید کے پر زبردست دلیل ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اللہ کی تثنیہ نہیں، جمع نہیں بن سکتے، وہ کیونکہ اکیلا ہی ہے، کمال ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ آیت الکرسی میں 12 دلیلیں اللہ کے الہ ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی۔ اگر کوئی شخص ان 12 دلیلوں کو یاد کر لے، 12 دلیلوں کو، اور یہ 12 صفات ان اہل شرک کے سامنے رکھے جو اپنے آستانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ اور مردہ اور ان کے مجاور،
اور انہوں نے کہا یہ صفات تو ایک الہ معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالی کی ہیں، کیا یہی صفات تمہارے اس بزرگ کی ہیں؟ یہ یاد کیجئے یہ دلائل۔ اور پھر جہاں گفتگو ہو انہیں کو آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں بعد نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء؟ جی پڑھتے ہیں۔ جی ترجمہ دیکھیے اس کا، آئیے اس میں رب کی 11 دلیلیں ہیں، آئیے اس میں ایک اللہ کی دلیل بھی اگر لیں تو 12 بن جاتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ حی ہے تو تمہارا بزرگ بھی حی ہے، زندہ ہے، زندہ ہے تو قبر سے باہر نکالو، بات کروا دو، ذرا بات کروا دو۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ فرما کر رب نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اللہ اکبر، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ دلائل دے دیے اللہ کے الہ ہونے کے، زبردست دلائل۔ سب سے عظیم آیت قرآن مقدس کی آیت الکرسی ہے۔ اللہ نے توحید کے دلائل دے دیے، خوب سمجھا دیے، اپنا تعارف کروا دیا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کہ ڈنڈے سے تمہیں کہا جائے کہ اسے ہی مانا، لا اکراہ، جو نہیں مانتا نہ مانے، کل قیامت کے دن جا کر جواب دے ہونا کا، اس کے لیے دوزخ ہوگی۔ زبردستی اسلام قبول نہیں کروانا، زندہ رہنا چاہتا ہے اسلامی حکومت میں، زندہ رہنے کا اپنا جزیہ عطا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے اسلام سے قبل تو یہ نظر مان لیتی، جیسے آج ہمارے ہاں کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، نظر مانتی تھیں عورتیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، 2682 نمبر ہے اور صحیح حدیث ہے۔ بنو نذیر کو جب جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی لڑکے تھے، انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز ہی نہیں ہے، جو مسلمان ہو سوچ سمجھ کرو۔ لوگ نہیں کہتے فلاں شخص اہل حدیث ہو گیا اس نے 10 لاکھ روپے لیے، فلاں شخص اہل حدیث ہو گیا اس نے 2 مربع زمین لیے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ کوئی آدمی توحید پرست بنے سے ہی تو پہلا کام کیا ہوگا کہ یہ لالچ اور پیسے میں، یہ اسلام جو کسی لالچ کی وجہ سے کہ یہ مجھے مسجد دے دیں، مجھے مدرسہ دے دیں، میں حدیث ہو جاتا ہوں، اللہ کو یہ اسلام قبول ہی نہیں، فرمایا ضرورت ہی نہیں۔ مسلمان ہونا ہے تو توحید کو سمجھ کر کہ یہ شرک ہے، میں اسے توبہ کر رہا ہوں اور اپنی آخرت سنوار رہا ہوں۔ زبردستی ہوگی تو دل سے تو وہ کالا ہی ہوگا، دل میں ایمان تو نہیں ہوگا۔ جب ہم کسی کو زبردستی مسلمان کریں گے، توحید پرست بنائیں گے، اندر تو شرک بھرا ہوا ہوگا۔ اسلامی حکومت لوگوں کو دعوت دے گی، جو قبول کر لے گا اسے وہ حقوق حاصل ہو جائیں گے، اور جو قبول نہیں کرے گا اسے غیر مسلموں کے حقوق جو اسلام کے اندر ہیں وہ حاصل رہیں گے، وہ حاصل رہیں گے اس کو۔ اسلام زبردستی کسی کو توحید نہیں سکھاتا، مسلمان نہیں کرتا کہ ڈنڈے کے طور پر اسے مسلمان کیا جائے۔ تو اتنی 10 دلیلیں 12 دلیلیں دینے کے بعد آیت الکرسی میں یہ جو لا اکراہ فی الدین کہ دین میں زبردستی نہیں، کہ کسی کو پکڑ کر کسی مسئلے پر زبردستی عمل کروایا جائے، نہیں، جب تک یہ ذہن قبول نہیں کرتا اس کے اسلام اور دین اور توحید اور عقیدہ اور اللہ کا تعارف، اسے اسلام کو اس بندے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو دین میں کبھی بھی کسی کے ساتھ زبردستی نہ کیجیے، اسے اسلام پیش کیجیے، دلائل دیجیے
کہ آپ جس گھوڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو جانور ہیں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ سب سے افضل انسانوں میں، ساری مخلوقات میں افضل ہیں، آپ اشرف المخلوقات، اور آپ اپنے سے کم جانور کی جو آپ کے پانی پلائیں گے تو پی لے گا ورنہ پیاسا ہی کھڑا رہے گا، چارہ دے دیں گے تو کھا لے گا ورنہ بھوکا ہی کھڑا رہے گا، وہ بے بس اور مجبور ہے، وہ اپنے پانی کا اور چارے کا بندوبست نہیں کر سکتا، اور آپ اسے حسین کی طرف نسبت کر کے اس گھوڑے سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، سمجھانا مقصود، ہم سمجھائیں گے کہ یہ ماتم کرنا، یہ علم کی پوجا کرنا، یہ قبر پر سجدے کرنا، یہ غیر اللہ کی نظر دینا، جیسے دیکھو یہ حدیث ہم نے سنائی کہ اسلام سے قبل عورتیں بچے مرتے تھے تو وہ نظر مان لیتی تھی اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہودی بنا دیں گے تاکہ نسل تو چلے نا، اور یہی کام یہاں پر ہے، باقاعدہ مجاور بنتے ہیں کہ بچہ زندہ رہا تو میں اسے مجاور بنا دوں گی دربار کا، بچہ زندہ رہا 7 سال تک میں کنڈے بھروں گی امام جعفر صادق کے، بچہ زندہ رہا تو اس کے برابر اس کی ہم عمر میں جانور ذبح کروں گی بابے کی قبر پر۔ وہی زمانہ جاہلیت کا شرک آج بھی موجود ہے، آج بھی منتیں مانی جاتی ہیں، آج بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جو منت بھی مانی جائے گی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ کچھ لوگ اس بچے کو ہی درباریوں کے حوالے کر دیتے، اسے مجاور بنا دیتے ہیں، پیر کا ملنگ، اور وہ ساری زندگی وہیں پر گزار دیتا ہے، کیوں؟ منت بانی ہوئی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو اسلام سے قبل کافروں کا طریقہ تھا۔ مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت اور زندگی تو صرف ایک رب کے ہاتھ میں، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اور کوئی کسی کا ملنگ دربار کا یا قبر کا یا پیر کا یا امام جعفر صادق کا یا حسین کے گھوڑے کا یا حسین کا کڑوں کا چھلوں کا، نہ وہ موت دے سکتے ہیں نہ وہ زندگی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توحید کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔